بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج تراویح میں ہمارا 19واں پارہ مکمل ہو چکا ہے۔ بہت ساری اہم ہدایات اور احکامات اور تعلیمات آج کے حصے میں تلاوت میں آئی ہے۔ ایک مختصر سی بات یا مختصر سی آیت مبارکہ کا ایک حصہ ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو پیش کرنی ہے۔ تھوڑا سامنے آ جاؤ، ایسے آ جاؤ، سامنے آ جاؤ۔ نوجوان ہے یار، نوجوانی میں کمر کو ٹیک چاہیے کیا؟ اللہ رب العزت سورۃ الفرقان کی ایک آیت ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اپنے خاص اور خصوصی بندوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم روی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع اختیار کیے رہتے ہیں، عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں، گھمنڈ سے بچے رہتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل اجڑ قسم کے لوگ یا یہ کہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار سمجھتے ہیں ویسے لوگ ان سے مقابلہ کرتے ہیں یا ان سے کبھی سامنا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں سے سلام کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ رحمان کے خاص بندوں کی صفات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج مبارک بھی اگر ہم غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ باوجود ہے کہ پوری کائنات میں باری تعالیٰ کے بعد آپ سے بڑھ کر افضل و اشرف کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر کتنی مسکینت تھی، کتنی عاجزی تھی، کتنا تواضع تھا، اور کیسے آپ زمین سے لگ کر رہتے تھے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہر چیز کو درگزر کرنا، نظر انداز کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی صفات میں سے بیان کی جاتی ہیں۔ ایک بات یاد آ رہی ہے، آپ کو بتا دوں کہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک بدو آیا، بدو مطلب دیہاتی، ایک دیہاتی آیا اور مسجد ہی میں اس حصے میں جس میں نماز ادا کی جاتی، اس حصے میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگ گیا۔ آپ سوچیں، اللہ کا گھر جہاں نماز ادا کی جاتی ہیں، جہاں لوگ باری تعالیٰ کے دربار میں آ کر اپنی جبین نیاز کو ٹیکتے ہیں، وہاں پر کوئی آ کر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگ جائے تو آج اگر ایسا کوئی کرے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا، ہمارا طرز عمل کیا ہوگا؟ دوڑیں گے، جھپٹیں گے، ٹوٹ پڑیں گے، پل پڑیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے ہاسپٹلائز کرنے کی ضرورت ہم لوگ جو ہے پیدا کر دے، ایسا ماحول بنا سکتے ہیں۔ صحابہ بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے، دوڑنے لگے اس کی طرف۔ اللہ کے رسول نے کہا چھوڑ دو، ابھی اس کو پیشاب کرنے دو، درمیان سے روکیں گے بیماری لگ جائے گی۔ سبحان اللہ، غور کریں یہ کیسا مزاج ہے کہ کہا کہ اس کو پیشاب کر لینے دیں ورنہ بیماری لگ جائے گی، اور اس کے بعد کہا کہ بھئی اب یہ پیشاب ہو گیا ہے تو اس پر پانی بہا دو، اور پھر اس شخص کو بلا کر اس سے کہا کہ اللہ کے بندے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو صاف رکھنا چاہیے، یہ طریقہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کی اس نرمی سے وہ شخص اتنا متاثر ہوا کہ اس نے معذرت بھی کر لی، معافی بھی مانگ لی، اور اس کے بعد اللہ سے بھی معافی مانگی، اور پھر دعا کر رہا ہے۔ تو دعا میں اس کے دعائیہ جملے یہ تھے کہ اللہ مجھ پر رحم فرما اور اپنے نبی محمد پر بھی رحم فرما۔ اس کی دعا سن کر اللہ کے رسول مسکرا دیے
اور کہا کہ تم نے اللہ کی رحمت کو تو بہت محدود کر دیا، صرف تم پر اور مجھ پر، اور یہ باقی سب کہاں جائیں گے؟ باقی سب کہاں جائیں گے؟ تو اتنی نرمی کہ اللہ کے گھر، اللہ کے نام کی تعظیم رسول اللہ سے بڑھ کر کون کرنے والا ہو سکتا ہے کائنات میں؟ اللہ کے دینی شعائر، مسجد شعائر اللہ میں سے ہے، دینی شعائر کی حفاظت کا جذبہ کسی پیغمبر کے سینے سے زیادہ کسی اور کے سینے میں ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود آپ نے اس شخص کو پیشاب پورا کر لینے دیا اور نرمی سے سمجھایا، یہ آپ کا مزاج تھا۔ اور کہتے ہیں نا کہ جو جتنا بھرا ہوا ہوتا ہے وہ اتنا خاموش ہوتا ہے، جو جتنا ہلکا ہوتا ہے وہ اتنی آوازیں کرنے لگتا ہے، جو جتنا ہلکا ہوتا ہے اتنی آوازیں کرتا ہے۔ 2 کتابیں انسان پڑھ لیتا ہے، 4 لفظ پڑھ لیتا ہے، اپنے آپ کو علامہ سمجھنے لگ جاتا ہے، پھر وقت دیکھتے نہیں، جگہ دیکھتے نہیں، اور شروع ہو جاتے ہیں بتانے یہ کہ ہم علامۃ الدہر ہے، اور ہر وقت کسی کی بات کو سنتا بھی ہے۔ ایسے مزاج کا حامل کوئی شخص تو وہ سنتا ہے تو نصیحت حاصل کرنے کے جذبے سے نہیں، کچھ سیکھنے کے جذبے سے نہیں، ہاں اس کو سننا ہوتا ہے اس لیے کہ کہاں کچھ نقص نکالے اور اس پر میں جو ہے تو 4 کے درمیان اپنی شخصیت کو اجاگر کر کے دکھا سکوں۔ وہ کہتے ہیں مکھی کہاں بیٹھتی ہے، مکھی کہاں بیٹھتی ہے، اس طریقے کا مزاج کچھ لوگ بنا دیتے ہیں، کچھ لوگ اس طریقے کا۔ قرآن کیا سکھا رہا ہے آج کے حصے میں جو آئی ہے بات، قرآن کیا سکھا رہا ہے؟ ہاں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، نرم مزاج ہوتے ہیں، نرم مزاج۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ہر جگہ جو ہے تو اپنا بگارنا رہتا ہے۔ اب ایک مثال کے لیے کہہ دے رہا ہوں میں کہ پہلے جمعہ میں اپنے پاس جمعہ کی نماز میں دعا ہوئی، لمبی دعا ہو گئی، تو ایک صاحب آگے دعا کے بعد ماشاءاللہ دعا بہت اچھی کی آپ نے، مگر توحید کا پہلو کم تھا اس میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے بندے، میں آپ کے کسی افراد میں سے جنازے کی نماز نہیں پڑھا رہا تھا کہ 4 تکبیر فرض ہے، ایک کم ہوگی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ ماشاء اللہ مولانا دعا بہت اچھی کی ہے، توحید کا پہلو کم تھا اس میں۔ ارے دعا ہے اللہ کے بندے، میں اپنے جذبات سے جو الفاظ نکلیں گے وہی ادا کروں گا۔ تو یہ لامبا تنا کھجور کا پرسایہ ہے مختصر، جتنا فائدہ مند چیز ہوتی ہے اتنی خاموش ہوتی ہے۔ اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، ہاں جو جھاگ ہوتا ہے نا، جھاگ بلبلہ جو ہوتا ہے وہ بلبلہ ہی ہوتا ہے، اوپر اوپر اس کو ناچنے کا بہت شوق ہوتا ہے، ہوا کا ایک جھونکا اس بلبلے کو ختم کر ڈالتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہاں، اس لیے ہمادانی کا زعم کبھی نہیں رہنا۔ مجھے آتا ہے، میں جانتا ہوں، ہم چوں منے دیگرے نیست، یہ فارسی کا مصرع ہے، میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ ہم مدرسے والے لوگ ہیں تو مدرسے میں اس کی تھوڑی سی اس مصرعے کو بدل کر کچھ تلمیحاً پڑھا کرتے تھے، ہم چوں منے ڈنگرے نیست، دیگرے نیست نہیں، ہم چوں منے ڈنگرے نیست۔ وہ اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں میرے جیسا ڈنگرا کوئی نہیں ہے، مجھے سب معلوم ہے۔ رکھ اپنے پاس بھائی، بہت ہے اللہ کے بندے، بہت ہیں۔ بہرحال انسان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر نرمی ہو، مزاج کے اندر مسکینت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا تھی؟ اللہم احیینی مسکینہ، وہ فقیرہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، احیینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی مع المساکین، اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، مسکین بنا کر، ہاں موت بھی مسکینوں میں ہو اور حشر بھی میرا مساکین کے ساتھ ہو۔ یہ اللہ کے رسول کا اور تمام انبیاء کا مزاج یہی ہوتا تھا۔ اور کبھی بھی دیکھیے، ایک بات کہتا ہوں، بات سے بات نکلی، روایتی تسلسل کے ساتھ چلنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے روایتی تسلسل کے ساتھ؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں 2-4 کتابیں پڑھ لیے، نئے نئے مسائل لے کر آتے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ تراویح کے بعد ہم جو ہے رات میں قیام اللیل کی یہاں جماعت بنائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بولا کائی کچھ بھی ہے، نیا کائی کو یہ نہیں، تو بولے یہ حدیثوں سے ثابت ہے، مولا یہ روایتی تسلسل کے خلاف ہے، روایت کو نہیں چلنا۔ بولے ارے روایت کو کیوں نہیں چلنا؟
پھر تو آپ کو قرآن کا بھی انکار کرنا پڑے گا، پھر تو حدیث کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ روایتی تسلسل سمجھ رہے ہیں آپ؟ تھوڑا ایک سادہ سا جملے میں سمجھا دیتا ہوں۔ روایتی تسلسل سمجھتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے کوئی عمل کیا، صحابہ نے اس عمل کو دیکھا اور صحابہ نے اس عمل کو ویسے کیا، صحابہ سے ان کے شاگردوں نے دیکھا جن کو تابعین کہتے ہیں، انہوں نے اس عمل کو ویسا ہی کیا، تابعین سے ان کے شاگردوں نے جن کو تبع تابعین کہتے ہیں اس عمل کو دیکھا اور انہوں نے ویسے ہی کیا، پھر یہ شاگردوں کا سلسلہ تسلسل بتسلسل چلتا رہا اور ایک عمل ویسا چلتا آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق ہے اور پچھلے 1400 سال سے اسی نہج پر چلا آ رہا ہے۔ اب آ کر اگر میں یہ کہتا ہوں کہ بعض روایتیں ایسی ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جو ہے صحابہ سے زیادہ سمجھ ہو گئی، مجھے جو ہے اللہ کے رسول کی منشا کو میں نے صحابہ سے زیادہ سمجھا۔ 1400 سال سے جو لوگ کرتے آ رہے ہیں وہ بے وقوف تھے، نعوذ باللہ، ساری سمجھ مجھ میں آ گئی، الحمدللہ۔ مطلب تو یہ ہو رہا ہے۔ تو کبھی بھی یاد رکھیں، روایتی تسلسل کے ساتھ چلنا ہے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ، صحابہ سے ان کے بعد تابعین، تبع تابعین اور ان کے شاگردوں سے یہ جو سلسلہ چلا آتا ہے اسی میں، اسی لیے اللہ کے رسول نے بار بار فرمایا علیکم بالجماعہ، علیہ جمعہ کے خطبے میں پڑھتے علیکم بالجماعہ، جماعت کے ساتھ جڑے رہو، جماعت کے ساتھ۔ جو بھیڑیا الگ ہو جاتا ہے وہ درندوں کا شکار ہو جاتا ہے، وہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ضلالت کے اس میں جاتا ہے، پھر علماء کا احترام اڑ جاتا ہے۔ علماء کا احترام کوئی کرے تو اس کو بت پرستی بولتے، کیا بولتے؟ اور بت پرستی چھوڑو، ہاں یہ علماء کی قدر نہیں کرنا، بت پرستی ہے یہ، نعوذ باللہ۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ اس امت کے سب سے بڑے مفسر، اس امت کے سب سے بڑے مفسر دو ہیں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، یہ دو مفسر ہیں اور اتفاق سے دونوں اس امت کے بڑے فقی۔ عبداللہ ابن عباس اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی، آپ کی پرورش میں، آپ کی نظروں کے سامنے پرورش ان کی ہوئی ہے۔ وہ اللہ کے رسول کی رحلت کے بعد ان کو جب کبھی معلوم ہوتا کہ کسی کے پاس حدیث کا علم ہے تو وہاں چلے جاتے حدیث کا علم لینے، سفر کر کے جاتے، مدینے سے باہر ہے، مدینے سے باہر جاتے، دور دراز کا سفر ہے، دور دراز کا سفر کر کے جاتے، اور جب ان صاحب کے گھر پر پہنچتے جن سے حدیث سیکھنی ہے، پہلے آپ بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیں، کون جا رہے ہیں حدیث سیکھنے؟ اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی، صحابی رسول، اور اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، کیا مقام اور مرتبہ ہے ان کا، وہ حدیث کا علم لینے جا رہے ہیں، سفر کر کے جا رہے ہیں۔ جن صاحب کے گھر پر گئے، دوپہر کا وقت ہے، معلوم ہوا کہ یہ قیلولے کا وقت ہوگا، دوپہر کی چنچلاتی ہوئی دھوپ میں دروازے کے باہر لیٹ گئے، دروازے کو نوک تک نہیں کیا۔ وہ صاحب، وہ محدث جن کے پاس اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں، جب اپنا دروازہ کھول کر باہر آتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی دروازے پر لیٹے ہوئے ہیں، ان کا تو یوں سمجھیے کہ پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، اور وہ ایک دم حیران ہوتے، کہتے ہیں اللہ کے رسول کے بھائی، اور آپ میرے دروازے پر اس طرح لیٹے ہوئے ہیں، آپ آنے سے پہلے اطلاع کرتے ہیں تو میں پورا انتظام کرتے ہیں، یہ کیوں؟ کہا کہ نہیں، میں اپنے مفاد کے لیے آیا ہوں، آپ سے اللہ کے رسول کی سنی ہوئی حدیث کا علم لینے آیا ہوں، آپ کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے، آپ کا مقام بہت زیادہ ہے میرے سے۔ حالانکہ ان کا مقام کس کا زیادہ ہے؟ اللہ کے رسول سے جڑی ہوئی ایک چیز جس سے سیکھنے ملے، ہمارے صحابہ کی تاریخ سے، بزرگوں کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قابل احترام ہے، اور لوگ دھڑلے سے کہتے ہیں امام اور علماء، ارے مت، یہ انہیں بت پرستی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات واقعتاً شفیق ہے، انسان جذبات سے مغلوب ہوتا رہتا ہے۔ تو کبھی بھی روایتی تسلسل کے ساتھ چلنا ہے۔ کس کے ساتھ چلنا ہے؟ روایتی تسلسل کا مطلب سمجھے؟ اب بھوت آتے، ہاں مارکیٹ میں بھوت آنے والے، بھوت آتے رہیں گے، قیامت کے قریب قریب تو بھوت ایک سے ایک اینٹی گائیں گے، کیسے؟ کچھ بھی بولتے رہیں گے، مگر کبھی بھی ایک اصول یاد رکھو کہ تسلسل جو روایت کا ہے
اس کے دائرے میں رہتی کہ نہیں رہتی؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔